آج ہم کرامت سن کے نعرہ تو لگاتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے ایک جملہ بھی سمجھے. ابھی ایک بھائی کا عشق محمد، وہ عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، کم سے کم اسی جملے کو کیوں، اعلیٰ حضرت کی زندگی تو دیکھو جی. اعلیٰ حضرت کو بڑے بڑے علماء پورا نہیں پڑھ پائے ہیں. اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ فقیر آ گیا. کون آیا؟ فقیر، مانگنے والا. آ کر کے کہنے لگا 10 روپے دے دو ورنہ مکان پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، جملہ سنو. خالی ہم نعرے ہی لگاتے لیکن معلوم ہے. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دے دو ورنہ مکان پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت بولے 20 لے لے مگر میرے نبی کی شریعت کے خلاف مت بولے. احمد رضا شریعت کے خلاف نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، مت بولے. بولا کچھ نہیں جانتا میں پلٹ دوں گا. کہا تو نہیں پلٹ سکتا جب تک میرا مولا نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا. کہا اتنا بڑا دعویٰ مت کر. سرکار مفتی اعظم چھوٹے سے تھے، بالا خانہ پہ تھے. اللہ اللہ ماں نے سن لیا، ماں کہنے لگی احمد رضا فقیر سے مت الجھو. کہنے لگے ماں میں فقیر سے کہاں الجھ رہا ہوں، میں تو اس سے الجھ رہا ہوں تو شریعت کے خلاف بول رہا ہے. وہ بولا احمد رضا 10 روپے دے دو ورنہ مکان پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت بولو یہ جملہ واپس لے لے اور 20 روپے لے لے، 20 روپے لے لے. سرکار مفتی اعظم اوپر تھے، اس فقیر نے اوپر نظر ماری. سرکار مفتی اعظم اوپر سے نیچے گر پڑے. بچپنا تھا، نیچے گرے. کون باپ ہے جو بیٹا گرے پڑاخ سے اور نہ بھاگے؟ مگر اعلیٰ حضرت نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اندر مستورات جو اعلیٰ حضرت کی والدہ تھی ادھر، ارے مصطفیٰ رضا گر گئے، مصطفیٰ رضا گر گئے، مصطفیٰ رضا گر گئے. اللہ اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت ڈٹے رہے. یہی کہا شریعت کے خلاف مت بول، 20 روپے لے لے. اللہ اللہ، تھوڑی دیر گزری. مفتی اعظم کپڑے جھاڑتے ہوئے ابا جان کی بارگاہ میں آ گئے. سب لوگ حیران ہو گئے، اتنے اوپر سے گرنے والا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. مگر مفتی اعظم پہ کچھ بھی نہ ہوا. کہا ماں کیا بات ہے، ماں بولی بیٹا کیا بات ہے. احمد رضا بچے کو تو کچھ بھی نہ ہوا. ماں میرا مولا میرے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا. اعلیٰ حضرت بولے ارے تو جانتا نہیں ہے میں غوث پاک کے ٹکڑے کھاتا ہوں. احمد رضا نے، اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی پلٹ دی. فقیر احمد رضا کے مکان کو پلٹنے والے پہلے طاقت لگا کر کے میری جوتی کو پلٹ کے دکھا. جوتی پلٹ کے دکھا. ہم ہیں کہاں، ہم ہیں کہاں. ایک آئے آج تو لوگ طریقے کے اللہ معاف فرمائے. تم بھی اتنے بڑے مطلبی ہو، بھولے بالے سیدھے سادے تو میں کہتے ہی نہیں ہوں، میں تو مطلب ہی بولتا ہوں. کوئی پیر ایسا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس اس نے الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے، 10 انگوٹھی پہنے، بڑا بال رکھا ہے پڑا، عورتوں سے بھی ڈائریکٹ مل رہا، بات کر رہا، ساری باتیں ہو رہی ہیں، سلپا بھی ڈھکیل لیا، سٹے کا نمبر بھی بتا رہا، سمجھے، سود کے کاروبار کے لیے دعائیں بھی کر رہا. سب عورتوں کو بھی بے پردہ ایسے ہی، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، خود بھی نہیں پڑھ رہا، مریدوں کو بھی روک رہا ہے، اور تم ہو اس کے پیچھے لگے پھر رہے ہو. یار ایسے بھی یہ دلی ہے، یہاں بہت ہیں ایسے بھی ہیں. اللہ کے بندو 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل تو رکھنی چاہیے نا.
یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا جو نماز نہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے اگر ہوش و حواس میں، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے کیا؟ علماء بیٹھے اگر غلط بولوں تو پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہوش و حواس میں ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ حق ہے بے شک۔ ایسے پیر سے مرید ہونا تو الگ، اس کے پاس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ مگر تم بھی بڑے مطلبی ہو، مطلبی تمہیں بھی معلوم ہے یہ سفلی جانتا، جادو جانتا، سب کچھ جانتا، مگر اس چکر میں لگے پڑو۔ ایک دو نمبر بتا دے گا اپنا کام بن جائے گا، بنا لے کب تک بنائے گا؟ ارے دنیا میں اگر تو سٹا جیت گیا مگر قبر میں جا کے تیری وہ پھکائی ہوگی، وہ پھکائی ہوگی۔ اللہ اللہ پھر تو کہے گا اگر ایک مرتبہ مجھے دنیا میں اور بھیج دیا جائے اب کسی وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مگر پھر کیسے آئے گا؟ آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک صوفی صاحب آ گئے جن کے بال مڈوں سے نیچے کمر تک تھے، بڑے ذوق و شوق میں ملنے کے لیے آئے، اعلی حضرت کے ہاتھ چومے، بوسہ دیا، مسکرا کر کے کہنے لگا سرکار آپ سے ملنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا۔ اعلی حضرت بولے اچھی بات ہے مگر یہ بال کٹا لینا شریعت کے خلاف ہے، یا تو کانوں کی لو تک ہو یا زیادہ ہو تو یہاں موڈوں تک، اس سے شانوں سے اوپر اوپر اللہ اللہ دونوں حدیث یہ، مگر اتنے بال تمہارے بڑے یہ کٹا لینا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا حضور پتا تو مجھے بھی ہے مگر اس لیے بڑے رکھتا ہوں میرے پیر کا بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ حضرت کا جملہ سنو، حضرت بولے شریعت تیرے پیر کی نہیں مصطفیٰ جال رحمت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ شریعت تیرے پیر کی نہیں۔ آج ہم ہیں، ہمارے مولانا لوگ بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بس 100 روپے پہ اگر کسی صدر سیکریٹری نے 500 کا مسافہ کر لیا 100 روپے کا، پگھل گئے، پھر حق بات کہتے ہی نہیں، حق بات ان سے بولتے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اتفاق سے بازار میں گئے تیل لینے کے لیے، سننے کی بات ہے، کہاں گئے بولو؟ تیل لینے۔ اتنا بڑا مفتی، اور آج تو چھوٹا سا پیر کے پریا ہے، تھوڑی سی 2-4 خادم وہ بھی رکھے پھر رہا یار، حد اور چمچے بھی اتنے مل رہے جسے کوئی کام نہیں ہے، نہ کام کا نہ دھام کا۔ پہلے خادم ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت کے خادم علامہ ظفر الدین بہاری تھے، اعلیٰ حضرت کے خادم صدر الشریعہ تھے، اعلیٰ حضرت کے خادم علامہ غلام جیلانی میرٹھی تھے۔ ایسا ایسا عالم جو ہزار 100 پہ اکیلا بھاری، اور آج کے اس پیر کے پریا کا خادم پورا ناپاک گھوم رہا کمبخت۔ پیر اندر نماز پڑھ رہا اور یہ باہر لوگوں سے باتیں ملا رہا۔ ارے تیرے خدمت کرنے سے کیا فائدہ، یہ پیسوں کے لیے گھوم رہا، پیسوں کے لیے۔ یہی وجہ پیر سے کتنے نمازی آ جائے نہیں ملنے دے گا، لفافے والا آ جائے تو چلو اندر۔ یہی وجہ یہ پیسے کا لالچی۔ لیکن سنو، اعلیٰ حضرت چلے تیل لینے، بولے بھائی کتنے کا ہے یہ تیل؟ دکاندار بولا مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب، اس کی زبان ہے تو 5 آنے کا، مگر تم عالم ہو 3 آنے دے دو۔ اگلا جملہ تو سن لیو، کہا تم عالم ہو 3 آنے دے دو، اعلیٰ حضرت نے نکال کے 5 آنے دے دیے، کہا میں
رضا کا علم اتنا سستا نہیں جو 2 آنے میں بک جائے. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. احمد رضا کا علم اتنا سستا نہیں جو 2 آنے میں بک جائے. کتنا بھاری جملہ ہے. آج تم ذرا ذرا پیسوں پہ جھوٹ بول لیتے ہو. حضرت کیا نوجوان ہے یار, میں تو اسے مرد صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا ہوں. چھوٹی سی بچی اتنی خوبصورت, اتنا خوبصورت بچہ, اور یہ سٹا کھیل لیا, جوا کھیل لیا, سود لے رہا, دے رہا, حرام کی کمائی لا کر کے گھر میں رکھ رہا. اس بچی کا کیا قصور ہے؟ باہر سے دودھ آ رہا تو حرام کی کمائی سے, سمجھے, آٹا آ رہا تو حرام کی. لا حول ولا ڈوب مرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے تم مرد ہے مرد, اپنی بیوی بچوں کو آدھی روٹی کھلا مگر خون پسینے کی کمائی کی. کیا کہنا ہے, خون پسینے کی کمائی کی کھلا. آج سٹے کے پیچھے پڑے ہوئے, پتا چل دینا کوئی بابا آیا بابا, اور وہ سٹے کے نمبر بتا رہا. حضرت چھپ چھپ کے لوگ داڑھی والے بھی جا رہے ہیں, بھیڑ لگی پڑی ہے, بھیڑ چھپ چھپ کے وہ نمبر بتا رہا. اب اس نے میرا خیال ہے پتہ نہیں 50 آتے ہیں یا 100 نمبر آتے, کتنے ہیں سمجھے, جو بھی, جیسے اے سے لے کر کے زیڈ تک. اب اس میں سے کوئی نہ کوئی تو پھنسے گا, تو ان کو دوسرا, ان کو دوسرا, ان کو دوسرا, ان کو دوسرا, اس نے بھی لائن سے بتا دیا. تو ان میں سے کوئی تو آگا, جس کا آ گیا اس نے شور مچا دیا, بابا کی مجھ پہ نظر کرم ہو گئی. میں نے کہا بے فکر رکھ, سمجھے, قبر میں ڈنڈوں کی بھی نظر کرم, گرج کی نظر کرم تجھ پہ ہو جائے گی. کھا جائیں گے, اللہ اللہ بات آگے نہ نکل جائے. پاکستان میں بہت بڑی کانفرنس تھی, بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ, بڑے بڑے علماء, غوث پاک کی جو غوث پاک کا مزار شریف ہے نا, اس کے سجادہ, اور پھر وہ آل رسول بھی تھے غوث پاک کی آل میں سے. ماشاءاللہ. اب تو جواب ہی نہیں ہے. آ گئے, بلا لیا گیا, سارے لوگ بڑے بڑے علماء ہاتھ چوم رہے, کیونکہ غوث پاک کے در کے آل رسول سید زادے, سارے علماء بڑے بڑے پیر ہاتھ چوم رہے, مگر وہاں کا کلچر ماحول, ٹائی باندھے تھے, کلین شیپ تھے, داڑھی نہیں تھی, ٹائی باندھے تھے. جب بریلی خانقاہ سے بھی بلایا گیا, جانے والا اختر رضا تاج الشریعت, مفتی اعظم کی طبیعت کچھ ناساز تھی, اعلیٰ حضرت کے نال حضرت کے پرپوتے تاج الشریعت کو بھیج دیا گیا. کسی عالم کی ہمت نہیں پڑ رہی کوئی کچھ کہہ سکے, لیکن جب تاج الشریعت کی جوانی کا عالم اور دیکھا کون سے سجادہ ٹائی باندھے ہوئے تھے اور کلیل شیپ تھے, بڑے بڑے علماء ہاتھ چوم رہے, سب کچھ کر رہے, کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی, لیکن یہی تاج الشریعت کے جو تم نعرہ لگاتے اٹھ کر کے گئے, اور اس آل رسول کے ہاتھوں کا پیسہ دیا چوما, اور کہ حضور رگوں میں تو نانا کا خون ہے, کاش ظاہری شکل صورت بھی نانا جیسی ہو جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے پرپوتے تاج الشریعہ نے کہا, جب اس بات کو کہا, کھڑے ہو کر کے انہوں نے برجستہ کہا, آج کے بعد میری داڑھی نہیں ملے گی. میں نے ابھی تک اعلیٰ حضرت کو پڑھا تھا, دیکھا نہیں, مگر آج ان کے خون سے پتہ چل گیا اعلیٰ حضرت تھے کیا. بڑے بڑے پاکستان کے علماء کسی کی ہمت نہیں, پھر تاج الشریعہ نے ٹائی کے مسئلے پر ایسی تقریر کی, علماء جانتے ہیں وہ رسالہ چھپ گیا, پڑھ لینا. انہوں نے توبہ کی, اب میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں, لوگوں تم نمازیں نہیں پڑھے, اور تم کو قریہ تاج الشریعہ, لوگوں کا دل دکھا, تم کو تاج الشریعہ, لوگوں کو تالیاں, پھر نعرہ لگا
رسالت، پیغام شریعت، عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تاج الشریعہ کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شریعت کے خلاف ہر قدم اٹھانا پڑے گا، سمجھے؟ شریعت کے خلاف اگر ہر قدم اٹھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، سمجھے؟ ہر قدم جو اٹھاتے ہو معاذ اللہ، میں نے کہہ دیا اٹھانا پڑے گا، معاذ اللہ، سمجھے؟ استغفر اللہ، سمجھ میں آگے بات؟ شریعت کے خلاف اگر قدم اٹھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ پیارو، لوگ دھوکہ دینے کے لیے تمہیں آئیں گے، چاہے وہ مولانا کی شکل میں آئے، چاہے وہ پیر کی شکل میں آئے، چاہے وہ فقیر کی شکل میں آئے، چاہے وہ لیڈر کی شکل میں آئے، چاہے وہ کتنی داڑھی لے کر کے آئے، کتنی پگڑی لے کر کے آئے، کتنی ظاہری میں تمہیں کرامتیں دکھاتے ہوا ہے، یا کتنے تمہارے ہاتھوں کی سبائی آنکھوں کا دھوکہ دیتے ہوا ہے، مگر میری اس بات کو یاد رکھنا، اگر قرآن و حدیث کے خلاف چلو گے، اگر شریعت کے خلاف چلو گے، شریعت کے خلاف قدم اٹھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، مارے، یہاں پر بھی مارے جاؤ گے اور وہاں پر بھی مارے جاؤ گے۔ علماء سے پوچھو جب دجال آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ، وہ دکھائے گا تو حقیقت میں جو جنت دکھے گی لیکن وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ دکھے گی وہ جنت ہوگی۔ پوچھو علماء سے ہے کہ نہیں؟ آج اگر ایسے ہی کچھ پیر، پہلے یہ دیکھنا پڑے اور یہ دیکھ لو کہ یہ نمازیں پڑھتا نہیں پڑھتا، یہ دیکھ لو عورتوں سے بے پردہ تو نہیں ملتا ہے، یہ دیکھ لو شریعت کے خلاف تو نہیں کھاتا ہے، یہ دیکھ لو اس کے منہ میں حرام لقمہ تو نہیں جاتا ہے۔ ارے نمازوں سے پہلے، اعمال سے پہلے رزق حلال کا ذکر قرآن میں آیا ہے، رزق حلال کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حلال کھاؤ، حلال، اگر جب تک حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں رہتا ہے تمہارا یہ نام تو ہو جائے گا کہ تم نے بلڈنگ بنا لی، تمہارا یہ نام تو ہو جائے گا کہ تم نے کاروبار کھڑا کر لیا، تمہارا یہ نام تو ہو جائے گا کہیں باہر سے آ کر کے تم بہت بڑے کاروباری ہو گئے۔ لیکن اگر لوگوں کو دھوکہ دیا، اگر لوگوں کے ساتھ غداری کی، اگر لوگوں کا خون چوسا، اگر لوگوں کا پیسہ مارا، تو پیارے یہ دن بدن کٹ رہے ہیں، وہ زندگی جا رہی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی، قبر میں جا کر کے ہر چیز کا حساب ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، بڑی بلڈنگ بنے یا نہ بنے، بڑا کاروبار کرے یا نہ ہو، بڑا کام بنے یا نہ بنے، مگر حلال کمانا، حلال کھانا، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے کے جانا، بیٹے مر جانا، مگر شریعت کے خلاف قدم